12 سالہ کلثوم صحن میں بیٹھی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کو مسلتی ہوئی وہ باہر صحن میں آئی۔ کتنی دیر سے اسے باہر صحن سے لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنے گھر میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ آنکھیں مسلتے ہوئے آئی۔ ہاتھ میں اس نے اپنی مخصوص گڑیا پکڑ رکھی تھی۔ باہر آ کر لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ چیخ چیخ کر اپنی اماں کو آواز دے کر بولی کہ اماں، اتنے لوگ ہمارے گھر میں کیوں اکٹھے ہیں؟ یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ان کو بولو چپ کر جائیں، مجھے سونا ہے۔ اس کے یوں چلانے پر رشتہ دار اور محلے کی خواتین پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھیں۔ اس معصوم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس ماں کو وہ آوازیں دے رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے۔ وہ باہر آئی اور غصے سے ہر روتی ہوئی عورت کو چپ کروانے لگی۔ بولی کہ کوئی بھی نہ روئے، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، یہ میرا گھر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کلثوم اپنی امی ابو کو آوازیں دینے لگی۔ پورے گھر میں ان کو ڈھونڈتی رہی مگر ماں باپ کہیں نہ ملے۔ صحن میں 2 جنازے پڑے تھے مگر کلثوم تو ان کی جانب دیکھ نہیں رہی تھی۔ آخر کو ایک طرف سے اسے اپنے چاچا بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ روتے ہوئے اس جگہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ چاچا، میرے امی ابو کدھر ہیں؟ یہ لوگ ہمارے گھر میں کیوں اکٹھے ہیں؟ چاچا نے ایک نظر اپنی پاگل بھتیجی پر ڈالی اور پھر لوگوں کی نظروں کو خود پر مرکوز پایا تو فوراً اپنی بھتیجی کو سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پھر اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے کہ بیٹا، تیرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکے ہیں، تو دنیا میں اب تنہا رہ چکی ہے۔ کلثوم نے جب یہ باتیں سنی تو حیرت سے اپنے چچا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ وہ چچا کی بات سمجھ ہی رہی تھی کہ جب اسے سفید چادروں میں لپٹے ہوئے 2 وجود صحن میں پڑے نظر آئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے پاس گئی اور چہرے سے چادر ہٹائی۔ عورتیں تو سمجھ رہی تھی کہ کلثوم اپنے والدین کو اس حالت میں دیکھے گی تو پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، مگر نتیجہ ان کے برعکس تھا۔ کلثوم نے جیسے ہی اپنی والدین کو لیٹا دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ تالیاں بجا کر ہنسنے لگی اور ہنس ہنس کر کہنے لگی کہ اچھا، تو آپ لوگ یہاں سو رہے ہیں، میرے ساتھ کھیل رہے ہیں نا؟ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، ان کو بولیں نا چپ کریں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ وہ عورتیں اس بچی کی حالت دیکھ کر اس کی ذات پر ترس کھانے لگی تھیں کہ جب کلثوم اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھی اور اسے بازو سے ہلا کر بولی کہ اماں، مجھے ناشتہ بنا کر دو، بہت بھوک لگی ہے، تم پہلے تو اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ مگر اس کے والدین تو وفات پا چکے تھے۔ کلثوم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش میں ابھی وقت تھا کہ جب کلثوم کی والدہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ ان کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ فوراً انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ بچے کی جان بھی خطرے سے باہر تھی مگر وقت سے پہلے کلثوم کی پیدائش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچی بالکل صحت مند ہے، کوئی کسی بھی طرح کی کمزوری نہیں ہے۔ کلثوم کے والدین یہ سن کر خوش ہو گئے مگر جیسے جیسے کلثوم بڑی ہوئی اور اس کی ہر بات پر غور کیا گیا تو وہ بڑی عجیب تھی۔ جب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ کلثوم کی ذہنی حالت عام لوگوں جیسی نہیں ہے بلکہ یہ نیم پاگل ہے، مگر اس کا علاج ہوتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ یہ سن کر اس کے والدین بے حد روئے تھے کیونکہ کلثوم کے بعد ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ کلثوم کا بے حد خیال رکھتے، اس کا علاج کرواتے رہے تاکہ وہ عام لوگوں کی طرح اٹھنا بیٹھنا سیکھ جائے۔ وہ کافی حد تک بدل بھی چکی تھی، پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی، وہ اپنے خاندان میں سب سے امیر جانے جاتے تھے۔ اس روز کلثوم کی سالگرہ تھی۔ وہ پورے 12 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے والدین اس کے لیے کیک اور اس کی پسندیدہ چیزیں لینے کے لیے گئے تو راستے میں ٹرک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں موقع پر جان کی بازی ہار چکے تھے۔ کلثوم کے ماں باپ کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا تو کلثوم تڑپ اٹھی۔ فوراً ان لوگوں کو روک کر کہنے لگی کہ آپ لوگ میرے اماں ابا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہیں کہیں مت لے کر جاؤ، یہ سو رہے ہیں۔ مگر کلثوم کی چچی نے اسے پکڑ لیا۔ وہ روتی بلکتی رہی، خود کو چھڑواتی رہی کہ مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے، مگر اس کے والدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ 2 دن تک تو یوں ہی کھیل کود میں لگی رہی، ہر چیز سے بیگانی رہی، مگر جب بہت زیادہ دیر تک اسے اپنے والدین کی محبت اور شفقت نہ ملی تو وہ بیمار رہنے لگی۔
رو رو کر اپنے ماں باپ کو بلانے لگی۔ دیوار پر لٹکی ہوئی ان کی بڑی سی تصویر کو دیکھ کر روتی رہتی۔ اسے تو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے، کئی بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے تک بخار میں تڑپتی رہی۔ چچا اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے خوش رکھیں، اس کا بے حد خیال رکھیں، کوشش کریں کہ اسے اتنی خوشیاں دیں کہ یہ اپنے والدین کو بھول جائے، ورنہ اس کی ذہنی کیفیت مزید بگڑ سکتی ہے۔ کلثوم کے والدین کے سوئم تک تمام خاندان والے ان کے ہاں آتے جاتے رہے۔ جب سوئم ہو گیا اور تمام تر رشتہ دار اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے مشغول ہو گئے تو چچی نے بھی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کلثوم کے والد کے مقابلے میں چچا کچھ خاص کماتے نہ تھے، بلکہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں بھائی اور بھابھی کی موت کے بعد ساری جائیداد کلثوم کے نام ہو چکی تھی۔ اس رات کلثوم کے چچا چاچی دونوں ہی بیٹھے تھے۔ چچی سرگوشی نما انداز میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کلثوم تو پاگل ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے نام ساری جائیداد تم اپنے نام کروا لو۔ یہ سن کر چچا سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر کلثوم کی شادی ہم اپنے جواد سے کروا دیں تو پھر یہ جائیداد ہمارے بیٹے کے نام ہو جائے گی، پھر کروڑوں کی مالیت کے مالک صرف ہم لوگ ہوں گے۔ اتنا سننا تھا کہ چچی بپھر اٹھی، کہنے لگی کہ خبردار، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس پاگل لڑکی کی شادی بھلا کیوں کرواؤں گی؟ ارے اس کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ چچی تو اونچا بولنے لگی تھی، مگر چچا نے اسے بازو سے پکڑ کر بھینچا اور کہنے لگا کہ ہوش کے ناخن لو، ہم نے کون سا ساری زندگی اس پاگل کو اپنے بیٹے کے ساتھ باندھے رکھنا ہے؟ اپنا مقصد پورا ہوتا گیا تو رفع دفع کریں گے، ہمارا مقصد تو جائیداد ہے، پھر چاہے کسی پاگل خانے جائے یا کسی کچرے کنڈی میں، ہمیں سے کیا؟ معصوم سی کلثوم باہر اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ 5 سال تک وہ اپنے چچا چاچی کے ساتھ رہی۔ اگر کوئی رشتہ دار عورت ان کے ہاں ملنے آتی تو چچی کلثوم کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی، جیسے وہ اسے ماں بن کر پال رہی ہے، مگر جیسے ہی وہ لوگ جاتے تو کلثوم کو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ترسایا جاتا، کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی ذہنی کیفیت مزید بگڑنے لگی تھی، کیونکہ اس کا علاج رک چکا تھا۔ کلثوم 17 سال کی ہوئی تو انہی دنوں کلثوم کا چچا زاد جواد 22 سال کا ہو چکا تھا۔ جب چچا اور چاچی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ جائیداد کی خاطر کلثوم سے نکاح کر لے، پہلے تو اس نے صاف انکار کیا، مگر جب جائیداد اور کروڑوں کی پراپرٹی دیکھی تو مان گیا۔ جلدی یہ خبر پورے خاندان میں پھیلی تو ہر کوئی چاچا چاچی اور جواد کو خوب داد دینے لگا، کہنے لگا کہ تم جیسے رشتہ دار تو بہت کم ہوتے ہیں، بھلا کون اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایک پاگل سے کرواتا ہے؟ کلثوم دلہن بنی بیٹھی تھی، بار بار کبھی اپنے ماتھے پر لگی ماتھا پٹی کو کھینچ دیتی تو کبھی اپنے ہاتھوں میں موجود گجروں کے پھول توڑ توڑ کر زمین پر پھینکنے لگی، کبھی اپنے ساتھ بیٹھے جواد کی مونچھیں کھینچنے لگتی اور ہنستی تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود گھڑی پر اپنے نکلی ناخن مار کر چھیڑنے لگتی۔ جواد اس طرح کی حرکات سے مکمل طور پر تنگ آ چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے مسکرا کر ضبط سے بیٹھا رہا۔ نکاح خواہ ایجاب و قبول کے لیے آیا، پہلے تو پینسل اٹھا کر کلثوم نے نکاح کے رجسٹر پر ہی لکیریں پھیر دیں، مگر پھر کسی نہ کسی طرح اسے بہلا پھسلا کر نکاح نامے پر انگوٹھا لگوایا گیا اور جواد کے ساتھ اس کا نکاح قبول کروایا گیا۔ سب رشتہ دار جیسے ہی وہاں سے گئے تو جواد کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ابھی بھی کلثوم اس کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی، بار بار گھونگھٹ نیچے پھینک کر اوپر اٹھاتی اور جواد کو کہتی کہ میں تو تمہاری دلہن ہوں، میری تم سے شادی ہو گئی، میرا دلہا کتنا پیارا ہے نا۔ جواد کے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے کلثوم کو گردن سے دبوچا اور دبوچ کر دیوار سے جا لگایا۔ کلثوم کا سانس بند ہونے لگا تھا، وہ کھانسنے لگی، جبکہ جواد کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کی سانس کی نالی بند ہی کر دے۔ کہنے لگا کہ بہت دیر کی تمہاری یہ عجیب و غریب حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، اب اگر تم نے میرے سامنے یہ سب کیا تو خدا کی قسم میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کلثوم کے چچا چاچی فوراً آگے بڑھے اور جواد کو دور کیا کہ ابھی اچانک کوئی یہاں پر آ جاتا تو کیا ہوتا۔ کسی طرح سے سمجھا بجھا کر چچی نے کلثوم کو اپنے بیٹے کے کمرے میں بٹھا دیا اور غصے سے جھڑکا اور خبردار کیا کہ اب تم نے یہاں پر کوئی بھی حرکت کی یا میرے بیٹے کو تنگ کرنے کی کوشش کی، جیسے میں بٹھا کر گئی ہوں ویسے ہی بیٹھی رہنا،
ورنہ جواد کے غصے کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ تمہیں پھر سے مارنا شروع کر دے گا۔ یہ سن کر کلثوم ڈر کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ ابھی بیٹھی تھی کہ جواد کمرے میں آیا، جبکہ چاچا چاچی تو اپنے کمرے میں جا کر سو چکے تھے۔ ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ چند ہی روز بعد وہ بہانے سے کلثوم کا انگوٹھا لگوا لیں گے اور پھر یہ گھر میں پڑے ہوئے کسی فالتو سامان سے زیادہ نہیں رہے گی۔ مگر جیسے ہی جواد کمرے میں آیا تو کلثوم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے غصہ سا آ چکا تھا۔ مارے غصے کے اس نے کلثوم کو ڈانٹا اور بولا کہ اٹھو میرے بستر سے، کس کی اجازت سے تم یہاں بیٹھی ہو؟ کلثوم ڈرتی ہوئی بستر سے اٹھی تو جواد نے اس کے پورے منہ پر پھیلا ہوا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے اتار کر ایک جانب کو پھینکا۔ اس کے ماتھے سے ماتھا پٹی اور ہار سب کچھ بکھر چکے تھے۔ کلثوم رونے لگی تھی، مگر اگلے پل جواد نے اسے دھکے دے کر اپنے کمرے سے نکالا اور بولا کہ خبردار جو اب میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تو۔ کلثوم کمرے سے باہر گر چکی تھی۔ ساری رات وہ کمرے کے باہر بیٹھ کر گزار چکی تھی۔ صبح ہوئی اور چچی نے اسے کمرے کے دروازے پر سویا دیکھا تو ایک پل کو وہ آگے بڑھی۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے بیٹے کو ڈانٹے کہ بھلا نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے، مگر تبھی سے یاد آیا کہ یہ تو پاگل لڑکی ہے، کر دی ہوگی کوئی الٹی سیدھی حرکت، تبھی جواد نے غصے میں اسے نکالا ہوگا۔ خیر اسے تو کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ وہیں پر کلثوم کو چھوڑ کر وہ کچن میں ناشتہ بنانے چلی گئی۔ چچی کا رویہ کلثوم سے مزید برا ہو چکا تھا۔ وہ اسے گھر کے کام کروانے لگی جو کہ اسے ٹھیک نہ ہوتے تو چچی اس سے مارنے لگتی۔ وہیں جواد اور چچا بھی اس کے ساتھ بڑا ہی برا رویہ رکھنے لگے تھے۔ ذرا ذرا سی غلطی پر اسے ڈانٹتے دھتکارتے۔ چچی تو ہر بار اس کے دماغ پر ہی مارا کرتی، جس سے اس کا ذہنی توازن مزید خراب ہونے لگا۔ جو بھی تھا جواد کلثوم پر حق رکھتا تھا، اسی بنا پر اس نے کلثوم کے ساتھ اپنے اس رشتے کو آگے بھی بڑھایا۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے شادی کو کچھ ماہ گزرے تو اس کے دستخط اور باقی کے معاملات بھی طے کر لیے گئے۔ وہ ساری جائیداد جواد کے نام ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جس روز یہ جائیداد جواد کے نام ہوئی تو وہ خوشی خوشی گھر اپنی ماں کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگا۔ مگر صبح سے کلثوم کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ کتنی مرتبہ وہ الٹیاں کر چکی تھی۔ مجبوراً چچی کی کہنے پر جواد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو خبر سنائی، جواد کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ کلثوم تو 2 ماہ سے حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی یہ خبر نہ بتائی، کہا کہ موسمی بخار ہے، کھا لیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا۔ گھر لا کر اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اب اس پاگل کو اپنے ساتھ مزید نہیں رکھوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ یوں اسی وقت جواد نے کلثوم کو طلاق دی اور پھر اسے وہیں پھینک کر وہاں سے چلے گئے۔ کلثوم کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آخر چچا اور چاچی اپنا سامان پیک کر کے یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ساری جائیداد اور کروڑوں روپے لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ صرف یہ گھر تھا جو کہ وہ کلثوم کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ کلثوم گھر میں اکیلی ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے احساس ہونے لگا کہ اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، مگر یہ گہرا صدمہ تھا یا خدا کی طرف سے اس پر ایک کرم کہ اسے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ لگنے لگی۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس بھی جایا کرتی۔ ڈاکٹر اسے جو تاکید کرتی وہ بڑے ہی دھیان سے سنتی اور اس پر عمل کرتی۔ 9 ماہ بعد اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا جو کہ اسی کی طرح بڑا ہی خوبصورت تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، ہر وقت اسے سینے سے لگائے رکھتی اور چومتی رہتی، اس کا بہت خیال رکھتی۔ اس کا معمول تھا وہ سرکاری ہسپتال میں اسی مخصوص ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر بھی کلثوم سے کافی مانوس ہو چکی تھی، اس لیے مفت میں ہی اسے دوائیاں دے دیا کرتی اور سمجھا دیتی۔ بیٹے کے آنے کے بعد کلثوم کافی بدلنے لگی تھی۔ اس کی دماغی حالت بھی گویا وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے لگی۔ مگر پھر ایک روز جب لوگوں نے اس پاگل عورت کے پاس اتنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ یہ بچہ چرا کر لائی ہے تو کوئی کہتا کہ یہ تو پاگل ہے، اس کے ساتھ کس نے شادی کرنی تھی، یقیناً یہ بچہ اس کا ناجائز بچہ ہے۔ ایسی باتوں نے کلثوم کا ذہنی توازن بگاڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بچے کا بھرپور خیال رکھتی، ساری ساری رات اسے گود میں اٹھا کر بیٹھی رہتی۔ اپنے بچے کا نام اس نے گڈو رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور گڈو بڑا ہو گیا۔ گڈو تو صرف ایک فرضی نام تھا، شاید گڈو پہلا لڑکا تھا جس نے اپنا نام خود تجویز کیا تھا۔
اس نے اپنا نام سرمد رکھا جبکہ اس کی ماں اسے گڈو بلایا کرتی۔ اپنی ماں کی ذہنی حالت کے بارے میں اسے بخوبی علم ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے نہ صرف پڑھائی جاری رکھی بلکہ اپنی ماں کا بھی خیال رکھتا، گھر کے کام کاج کرتا، اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا۔ مگر کلثوم کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی، کبھی سرمد سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو کبھی کہتی مجھے باہر لے کر جاؤ۔ سرمد ایک اچھے بیٹے کی طرح اپنی ماں کی ہر بات مانتا، وہ جہاں کہتی اسے لے کر جاتا، وہ جو کھانے کو کہتی اسے لا دیتا، اور پھر جب اس کی ماں چھوٹے بچوں کی طرح وہ چیز کھاتی تو وہ دیکھ کر مسکراتا رہتا۔ اسے تو بس یہ بات دل کو چھو چکی تھی کہ اگر اس کی یہ ماں اسے پال پوس کر بڑا نہ کرتی تو وہ کب کا مر چکا ہوتا۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرتا گیا اور کلثوم کی طبیعت مزید بگڑنا شروع ہو گئی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اپنے بیٹے سے بھی جیسے وہ نفرت سی کرنے لگی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ سرمد اس کا بیٹا ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ گھر سے باہر جائے، مگر سرمد اسے جانے نہیں دیتا تھا، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کی ماں یوں ہی گھر سے نکلی تھی اور پھر بڑی مشکل سے وہ اس کو ڈھونڈ کر لایا تھا۔ وہ گھر کو ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا، جس پر کلثوم چیختی چلاتی، اپنے بیٹے کو مارتی، یہاں تک کہ سرمد کے منہ پر کھرونچوں سے خون آنے لگتا، مگر اس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بڑے ہی پیار سے سمجھاتا، کہتا کہ میں آپ کی ہر ضرورت یہیں گھر پر پوری کروں گا، آپ یہیں گھر میں رہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھلا ہی چاہتا ہوں۔ مگر وہ رونے لگتی، کہتی کہ مجھے پیزا کھانا ہے، مجھے پیزا لا کر دو، میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ سرمد مسکرا کر فوراً ماں کو وہ چیز منگا دیتا، مگر اگلے ہی پل وہ اس کھانے کو ہاتھوں سے مسل کر خراب کر دیا کرتی۔ تو یہ بات سرمد کو بری لگتی، وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ایسا مت کیا کریں، گناہ ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کا خراب کیا کھانا کھانے لگتا تو اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی اور پھر وہ کھانا اپنے بیٹے کی طرح اٹھا اٹھا کر کھانے لگتی۔ یہ دیکھ کر سرمد مسکرا دیتا، اگر وہ چاہتا تو اپنی ماں کو پاگل خانے چھوڑ کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی ہی محبت کے ساتھ پیش آتا۔ ایک روز ٹی وی پر مدینہ منورہ کی تصاویریں اور زیارت کروائی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کلثوم تڑپ اٹھی، کہنے لگی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ جب سرمد نے بتایا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بھی مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ لے کر جاؤ، میں بھی وہاں پر جا کر ان جالیوں کو چومنا چاہتی ہوں جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد تو جیسے اس نے رٹ ہی لگا لی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلثوم ایک ہی بات کہتی رہتی۔ اس وقت سرمد کی عمر 30 سال ہو چکی تھی، وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ زیادہ تر اس کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ گھر میں رہ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہے تاکہ اپنی ماں کا بھی خیال رکھ سکے اور اپنی جاب بھی ہینڈل کر سکے۔ اس نے جب اپنی ماں کی جو خواہش دیکھی تو گہری سانس خارج کر کے رہ گیا کہ اماں میں آپ کو مدینہ منورہ ضرور لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی ماں خوش ہو گئی۔ جس روز اس نے مدینہ منورہ کے لیے نکلنا تھا وہ فلائٹ سے پہلے فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے رونے لگا، اپنے رب سے دعا کرنے لگا کہ میرے رب، میں تیرے حبیب کی روضہ مبارک کی زیارت کو جا رہا ہوں، یہی میری ماں کی خواہش ہے، بس میری یہی دعا ہے کہ میری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنی ماں کی محبت کے لیے ترس چکا ہوں، مجھے میری ماں کا پیار چاہیے، میں مزید اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کتنی ہی دیر سے دعائیں کرتا رہا اور پھر اپنی ماں کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے روضہ مبارک کے صحن مبارک میں قدم رکھے تو سامنے گنبد خضرا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہیں اس کی ماں بھی رونے لگی۔ دونوں ہی وہاں پر بیٹھ کر درود و سلام بھیجتے ہوئے کتنی ہی دیر روتے رہے۔ اس کی تو پہلی اور آخری دعا ہی یہی تھی کہ اس کی ماں بس صحت یاب ہو جائے، کہ تبھی جب وہ روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے بعد نکلنے لگے تو اچانک رش کافی زیادہ ہو گیا۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور زائرین کافی زیادہ تھے۔ اسی رش میں سرمد کا ہاتھ اپنی ماں سے چھوٹ گیا، وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، مگر اس کی ماں جب 1 گھنٹے بعد اسے ملی تو ایک جانب کو گری ہوئی تھی۔ وہ روضہ مبارک سے دور ایک سڑک پر آ گئی تھی۔ پتھر پر سر لگنے کی وجہ سے سر سے خون جاری ہو چکا تھا۔ کئی لوگ اس کے پاس اکٹھے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سرمد فوراً اپنی ماں کو وہاں کے ہسپتال لے گیا، جہاں پر اس کی ماں 24 گھنٹے تک بے ہوش رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اٹھ کر سرمد کو دیکھنے لگی۔ سرمد فوراً بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں ماں اٹھ کر ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی نلکیاں کھینچ نہ دے، مگر اگلے پل جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں تو بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کر رہی ہے، الٹا سرمد سے پوچھ رہی ہے کہ تو ٹھیک ہے نا بیٹا، تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟
پہلے تو سرمد کو اندازہ نہ ہوا، مگر جب اس نے اپنی ماں کی یہ بدلی ہوئی حالت دیکھی تو وہ اپنی ماں کا چہرہ ہاتھ میں تھام کر کہنے لگا کہ اماں، آپ ٹھیک ہو گئی ہیں؟ آپ میرے ساتھ بالکل نارمل بات کر رہی ہیں، کیا آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ یہ سن کر اس کی ماں بھی ایک پل کو رک چکی تھی، پھر سرمد کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تو میری جان ہے، بھلا میں کیوں تجھ سے لڑائی کروں گی؟ تو سب سے اچھا بیٹا ہے، تو مجھے یہاں پر میرے رب کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروانے لے آیا۔ اب ہم مکہ مکرمہ بھی جائیں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ کتنی ہی دیر تو سرمد سکتے کی کیفیت میں رہا۔ اس کی ماں کا ذہنی توازن تو جیسے معمول پر آ چکا تھا۔ وہ وہاں سے اپنی ماں کے ساتھ مکہ مکرمہ بھی گیا، عمرے کی تمام تر فرائض سر انجام دیے، پھر اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ ڈاکٹروں کے لیے تو یہ بات معجزے سے کم نہیں تھی۔ کچھ ادویات دی گئیں جو کہ 6-7 ماہ لینے کے بعد کلثوم کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ تو اپنے رب کی ذات کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اتنے سالوں بعد اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ یہ سرمد کی فرما برداری تھی اور ماں کی اطاعت تھی کہ خدا نے اسے بے تحاشا رزق دیا۔ اس نے کئی جائیدادیں لے کر اپنی ماں کے نام کر دیں اور خوش و خرم اپنی والدہ کے ساتھ آگے کی زندگی بتانے لگا۔